لیکچر آ گئے ہمارے گل محمد صاحب. شروع کریں. بسم اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کل جو ہم بیان پڑھ رہے تھے کینسر کی جو پھیلنے کی مختلف وجوہات ہیں اور ہمارے جو کتابوں میں جو لکھی ہوتی ہیں وہ جیسے میں نے عرض کی تھی کہ 4 قسم کی ہوتی ہیں موٹی موٹی. موروثی ہیں اور وائرسز آئونائزنگ ریڈیشن ہے اور پھر کیمیائی جو اس کی وجوہات ہیں. تو ان میں جیسے ضرور یہی لکھا ہے کہ سب میں بنیادی بات وہ جینیٹک چینجز ہوتی ہیں جن کی وجہ سے یہ پھر ان میں یہ نارمل جو سیل ہیں ان سے ایب نارمل سیل بنتے ہیں اور پھر وہ بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں. سوال یہ ہے کہ جینیٹک چینجز اسی فیکٹر کی وجہ سے بھی تو ہو سکتے ہیں جو میں نے بیان کیا ہے. جی سر. کہ جینس نے جو اپنے لکھے ہوئے پیغام کو ابھارنا ہے جی سر اس میں جب اس کا بیلنس قائم نہیں رہتا جی بالکل جو کنٹرول والا حصہ وہ مغلوب ہو جاتا ہے. جی سر. تو اندرونی طور پر جینیٹک چینجز ہو سکتے ہیں بیماری کی وجہ سے. جی سر. نہ کہ جینیٹک چینجز کی وجہ سے بیماری. یہ 2 چیزوں میں فرق ہے. اب سمجھیں کہ نہیں؟ جی سر. یہ کہتے ہیں کہ جو وہ تو میں سمجھ کے کہتے ہیں. میں کہنا چاہتا ہوں کہ وہ اس لیے یہ کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے انہوں نے ایسے کیسز کا جینز کا مطالعہ کیا ہو جن میں ہیریڈیٹری کینسر کے آثار پائے جاتے ہیں. جس کو ہیریڈیٹری کینسر کے آثار سمجھ رہے ہیں اگر ذرا سا رخ پلٹ کے دیکھیں تصویر کا تو وہ یہ معلوم ہوگا کہ لمبے عرصے سے بیماریوں کے دبائے جانے کے نتیجے میں ان خاندانوں کا دفاعی نظام ناکام ہو گیا اور اگر وہ ناکام ہوا ہے تو اس کا اثر جین میں ظاہر ہوگا. سمجھے ہیں؟ امبیلنس جو ہے وہ ریفلیکٹ ہوگا جین پر. اور اس کی وجہ سے جب اگلی نسل پیدا ہوگی اس میں زیادہ امکان ورثے میں موجود ہوگا کہ یہ کینسر کے مریض ہو جائیں گے. جینیٹک چینجز کو بیرونی طور پر تبدیل نہیں کیا جا سکتا. ان کے پاس کوئی ایسا ذریعہ نہیں ہے. اب جو نئی سائنس ایجاد ہوئی ہے کہ میکینزم کے ذریعے جینز کے اوپر اثر انداز ہوتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں جینیٹک انجینئرنگ. وہ اور مضمون ہے اس کو چھوڑ کر میں طبی ذرائع کی بات کر رہا ہوں. لیکن میں نے یہ دیکھا ہے کہ ہومیوپیتھک دوا سے وہ جینز کی کیفیت جو انہیرٹ نہیں تھی ان میں پھر تبدیلی واقع ہو جاتی ہے. اور یہ میں نے جان بوجھ کے سامنے رکھ کر تجربہ کیا ہے. بہت سے ایسے خاندان جن میں یہ رجحان پایا جاتا تھا یعنی خاندانی رجحان ایک باقاعدہ ان کے نسلوں کے بعد نسلوں کا حصہ بن چکا تھا ان پر میں نے کارسینوسین کو استعمال کیا اور تجربتاً ایک جگہ نہیں بہت جگہ استعمال کیا ہے اور اس کے نتیجے میں بہت سے ایسے بچے ان کے جنہوں نے ایک میں رد عمل بتاتا ہوں وہ دکھایا ان کا جو پیٹرن تھا زندگی کا وہ تبدیل ہو گیا اور لمبے عرصے تک صحت مند زندگی پائی یا پھر کینسر سے وفات ہوئی ہے تو عام جو ان کا رواج تھا اس سے بہت بعد اور یا پھر کسی اور بیماری سے وفات پائی. تو یہ جو تجارب ہیں میرے پیش نظر ہیں. اس لیے جین کی تبدیلی کے متعلق جو میں نے کہا تھا میری مراد یہ تھی کہ جینز از خود اپنے راستے سے ہٹ نہیں سکتی. ناممکن ہے ان کے اندر تبدیلی پیدا کرنا. لیکن وہ جو ہومیوپیتھک فلسفہ ہے اس کے مطابق زندگی کی آخری طاقت تک جب پیغام پہنچتے ہیں تو اس میں جینز ان کی تابع ہوتی ہیں. کیسے ہوتا ہے ہم نہیں جانتے. ہمیں یہ بھی نہیں پتا کہ ہومیوپیتھک رد عمل دماغ کے کس حصے سے شروع ہوتا ہے یا امیونالوجی کے اندر کون کون سے خدا نے ایسے راز رکھے ہیں جو اس کو پکڑ لیتی ہیں اور آگے چلاتی ہیں. ہمیں تو علم نہیں. یہ علم ہے کہ ہوتا ہے.
یہ ہارڈ فیکٹ تو دنیا کا کوئی ہومیوپیتھ بھی ایسا ہے جو انکار نہیں ہے جو انکار کر سکے. اب تو ایلوپیتھ بھی ماننے لگ گئے ہیں. ہوتا کچھ ہے, ہمیں نہیں پتہ کیا ہوتا ہے. تو اس لیول پر جینز میں تبدیلیاں ہو سکتی ہیں, مگر وہ بیماری کے نتیجے میں ہوں گی, نہ کہ جین کے نتیجے میں بیماری. سمجھے؟ یہ میں نے نظریہ پیش کیا تھا. اس کی تائید ان باتوں سے ہوئی ہے جو میں نے تجربہ کر کے دیکھا ہے کہ اگر جینز کا اثر تھا تو اس کو ہومیوپیتھک اثر مٹا نہیں سکتا پھر, لیکن اگر جین کی گہرائی تک ہومیوپیتھک اثر پہنچتا ہے تو اگرچہ ہم نے تجربے میں نہیں دیکھا کہ ان سیلز میں کوئی واپسی شروع ہوئی ساخت کی کہ نہیں, اصل کی طرف لوٹا کہ نہیں, مگر عمل ان کا ایسا ہی ہے گویا وہ اصل کی طرف لوٹ گئے ہوں. یہ ہے پورا نظریہ جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. لیکن نظریہ بہرحال نظریہ ہی ہوتا ہے جب تک اس کے لمبے تجارب اس کے بعد آنا آئیں اور اس کو قطعیت کے ساتھ ایک قانون کی صورت میں ہمارے سامنے ظاہر کریں. اس وقت تک سب یہ امکانی ہیں چیزیں. حضور اس بات کی یہ تائید بھی یہاں ہوتی ہے, کہتے ہیں کہ کچھ ایسے ہیں جو فیکٹرز ہوتے ہیں جنہیں کہتے ہیں انیشیٹرز. ٹھیک ہے. اس جب ایک آدمی یا انسان وہ اس کو ایکسپوز ہو وہ بیماری ظاہر نہیں کرتا, لیکن اس میں کچھ تبدیلیاں بہرحال ہونے کے امکان ہوتے ہیں. جب تک ایک پروموٹر کوئی اور فیکٹر کیٹالیٹک ایجنٹ کے طور پر کام کرتا ہے, گویا کہ ان کو یہ انیشیٹر اینڈ پروموٹر کہتے ہیں. تو اس سے بھی تائید ہوتی ہے کہ وہ واقعی کچھ چینج ہوئی پہلے ہوئی ہے جس کو پھر بعد میں وہ کسی اور فیکٹر نے چینج کر دیا. تو غالباً یہ جو باقی وجوہات ہیں یہ اسی کو پھر ایگریویٹ کر دیتی ہیں. بالکل صحیح. میرے ذہن میں یہی ہے, میں جو بیان کر رہا ہوں میرے نزدیک یہی نظریہ جو آپ نے اس شکل میں بیان کیا ہے. اب اپنا لیکچر شروع کریں, پھر اس کے بعد میں آخری باتیں چند جو اس مضمون پر کہنا چاہتا تھا وہ آپ کہہ دوں گا. دوسرے جو حضور یہ وائرل فیکٹر جو بتاتے ہیں کہ وائرسز مختلف قسم کی ہیں وہ بہت سے ٹیومر پیدا کر دیتی ہیں. ان میں ایک چیز انہوں نے یہ بتائی ہے کہ ایک کہلاتی ہے وائرل آنکوجین. یہ اس صورت میں کام کرتی ہے جب ایک انزائم ہے جو کیٹلیٹک انزائم کے طور پہ کام کرتا ہے, ریورس ٹرانسکرپٹیز اسے کہتے ہیں. اور یہ بھی کہتے ہیں کہ نارمل سیلز میں بھی آنکوجینز ہوتی ہیں. یہ تو آر این اے ہوگا پھر. جی آر این اے. جی یہ جو ڈی این اے دوسری ہے یہ آر این اے. اور اس میں جو آنکوجینز پروٹو آنکوجینز یا سیلولر آنکوجینز کہتے ہیں یہ نارمل سیلز میں بھی ہے. تو اس سے میں ویسے پڑھا نہیں, میرا خیال یہ تھا کہ جو آنکولوجی ہے ہم کہتے ہیں یہ کینسر سے اس کا نام کینسر کی وجہ سے ہے, لیکن آنکولوجی غالباً اس وجہ سے کہ چونکہ پھیلنے والی چیز ہے تو نارمل سیلز میں بھی آنکوجینز ہیں. میں وہی تو میں جو پہلے بات کی تھی اسی کی تعریف کر رہے ہیں نا, کسی اور چیز کی. میں یہ کہا تھا کہ آنکوجین جو ہے جو جس کو ہم کینسر سمجھ کے رد کر خوفناک چیز بتاتے ہیں وہ زندگی کا لازمی حصہ ہے. بالکل یہ لکھا ہے, لکھا ہوا ہے. یہ لکھا ہے کہ ریسرچ انڈیکیٹس دیٹ ایچ وائرل آنکوجین ہیز اے کاؤنٹر پارٹ ان دا نارمل ہیومن سیل کالڈ اے پروٹو آنکوجین اور سیلولر آنکوجین. ٹھیک ہے. تو یہ اس میں بھی موجود ہے. اب یہ جو نظریہ ہے یہ تو میں نے پہلے نہیں پڑھا تھا آپ کی کتابوں سے, نہ آپ نے بتایا تھا, لیکن کل ایگزیکٹلی یہی میں بیان کر چکا ہوں. ٹھیک ہے. کہ یہ جو اندرونی طور پر بڑھنے کا مادہ جو آنکوجین میں کہتے ہیں موجود ہے, یہ ہر صحت مند سیل میں موجود ہونا ضروری ہے. اور یہ اس کے لیے میرے نزدیک کیریئر جو ہے وہ آر این اے ہونے چاہیے. اور آپ نے بھی آر این اے بتا لکھا ہوا ہے جس میں لکھا جی یہ خاص طور پہ جو کچھ وائرسز ایسے ہیں ایچ ٹی ایل وی مثلاً ہیں جو ہیومن ٹی سیل لیمفوسائٹوٹروپک وائرس کہلاتی ہے, یہ ایک ٹی سیل لیوکیمیا پیدا کرتی ہے. اس کی وجہ میں نے کیوں آر این اے کہا, وجہ یہ ہے کہ وہ جو بیسک سیل ہے ڈی این اے, اگر اس کے اندر یہ موجود رہے اس طرح تو وہ اس کے عمل کو خراب کر سکتی ہے. اس کے اندر یہ بالکل بیلنس فارم میں موجود ہے. جب وہ کسی جگہ ضرورت پڑتی ہے کسی خاص حصے میں تو سارے آر این اے ان سے پیغام لے کے ڈی این اے سے مقامی جگہوں پہ پہنچاتے ہیں. اور اگرچہ یہ ہر مادے میں پہلے سے موجود ہے, لیکن جب دانت کو حکم ہے کہ اب تم نے بڑھنا بند کرنا ہے تو پھر بھی آر این اے ہی وہ پیغام لے کے چلتے ہیں, وہ اس کا کاؤنٹر لے کے چلتے ہیں. جب یہ حکم ہے کہ تم نے دوبارہ اگانا شروع کرنا ہے, جیسے کہ بچوں کے دانت ہٹ جاتے ہیں
تو جب تک عالم میں یہ پیغام مقامی جگہ پہ پہنچائے نہ اور ڈلیور نہ کرے اس وقت وہ عمل شروع نہیں ہو سکتا. تو بہت زیادہ کمپلیکیٹڈ ہے جتنا لوگ سمجھتے ہیں. یعنی سائنسدان یہ دیکھ بھی رہے ہوں تو اس کو کہتے ہیں نیچرل ہے. نیچرل اس میں کیا چیز ہے؟ نیچرل سے مراد اگر بلائنڈ کام ہے، اندھا کام ہے، تو بالکل ان نیچرل جو کہہ رہے ہیں اس کو نیچرل کہنا غلط ہے. کیونکہ بلائنڈنس کی نیچر اور ہے اور دیکھنے والے کے عمل کی نیچر اور ہے، ان کی فطرت میں فرق ہے. یہ جو کاروبار ہو رہا ہے یہ دیدہ ور کا کاروبار ہے. اگر دیدہ ور کا کاروبار نہ تسلیم کریں اور اندھے کا کاروبار کہیں اتفاقات کا، تو یہ بلائنڈنس ہے، یہ ایٹیٹیوڈ بلائنڈنس ہے. کیونکہ یہ ناممکن ہو نہیں سکتا. اتنا ریفائنڈ کام ہے، اتنا ویل کیلکولیٹڈ، وقت کے لحاظ سے موقوت معین وقت کی پابندی کرنے والا، اور اپنا کام شروع کرتا ہے، کام پیغامبر وہاں پہنچاتا ہے، ڈلیور کرتا ہے پیغام، پھر اس کو اینٹیڈوٹ کرنے کے لیے ایک اور ریزنیبل وہاں سے ہوتا ہے جو اس کے پیغام کے جو مادہ اندر تھا اس کو کینسل کر دیتا ہے بالکل. پھر یہ RNA فری ہو جاتا ہے اس سے اور پہنچتا وہیں ہے جہاں اسے پہنچنا ہے، اور بین ہی وہاں اس کا ریسیپٹر موجود ہے. اب یہ جو چیزیں ہیں یہ تو میں تفصیل سے یہاں اس لیے نہیں بیان کرتا کہ اکثر سوچنے جو پڑھنے والے ہیں ہمارے، ان کا دماغ بھنا جائے گا، ان کو پتہ نہیں لگے گا پھر کیا کہہ رہا ہے یہ. تو یہ ساری وہ باتیں ہیں جو جب بھی میں نے ان باتوں پہ غور کیا ہے، اس کے بعد جب بھی کسی لٹریچر میں حوالہ پڑا ہے کوئی، تو ہمیشہ تائید ہی ملا ہے. اس لیے سوچ کی درست ہونے کا اس سے بہتر ثبوت نہیں. جہاں اختلافی ملا ہے، اختلافی بھی ملتے ہیں، وہ مجھے پتہ ہے وہ غلط ہوگا، اور بسا اوقات کچھ عرصے بعد غلط ثابت ہو جاتا ہے. تو اس لیے جو ریفرنسز ہیں بار بار کے، بار بار ان چیزوں کو کتابوں کے حوالے سے دیکھنا اور غور کرنا، اس کے نتیجے میں مجھے تو پورا اطمینان ہے کہ جو میں آپ کو باتیں بیان کر رہا ہوں ان میں کوئی بھی فرضی نہیں. اسی طرح یہ نظام دفاع کام کر رہا ہے، اسی طرح یہ بیماریاں پیدا ہوتی اور بڑھتی اور قابو سے باہر جاتی ہیں. اور باتیں جو آپ کے صفوں میں رہتی ہیں وہ پڑھائیں. جی اس کے بعد مختصر یہ ریڈیشن فیکٹر جو جیسے میں نے عرض کی تھی وہ بھی یہی کرتے ہیں کہ چینجز وغیرہ. ریڈیشن جو ہے ایک یہ بھی مجھے یاد آ گیا، ایک فیکٹر جو جینز کو تبدیلی کا ہے وہ ریڈیشن بھی ہے. کیونکہ ریڈیشن وہ چیز ہے جس کی پہنچ جینز تک ہے، اور ہرگز بعید نہیں کہ جیسے چرنوبل یا کہاں جو بہت بڑی تباہی آئی تھی، اس کے بعد جو ریڈیشن پھیلی ہے تو اس کے نتیجے میں جو سیلز ہیں جینیٹک سیلز ان میں ڈسٹارشن پیدا ہو گئی ہو. کیونکہ پہلے اٹامک بم کے بعد بھی جو ڈسٹارشن ہوئی تھی وہ ہمارے علم میں ہے. تو ایک فیکٹر یہ بھی ہے کہ ہائر ایکسپوجر ٹو ریڈیشن، اور اب چونکہ یہاں شمال میں وہ اوپر وہ ہول بھی پیدا ہو رہا ہے، اوزون ہول، تو اس کی وجہ سے ریڈیشن کو نیچے اترنے کا موقع ملا ہوا زیادہ. پھر ریڈیو کا علاج ہر دفعہ وہ ایکس رے کرنا اور یہ ساری چیزیں یہ اتنا بڑھ گئے ہیں کہ جن چیزوں کو یہ سمجھتے ہیں کہ جینیٹک چینجز پیدائشی تھے، وہ اگر پیدائشی بھی ہوں تو ماں باپ کو ریڈیشن کے نتیجے میں بھی مل سکتے ہیں، وہ پھر آگے اولادوں میں منتقل ہوں. اس لیے ان باتوں سے کوئی یقینی قطعی دعویٰ کر بیٹھنا کہ یہ وجہ ہے، یہ ابھی درست نہیں ہے. ہو سکتا ہے ان کی بات درست ہو، مگر میرے نزدیک جینیٹک چینجز جو ہیں وہ خدا تعالیٰ نے بہت محفوظ رکھے ہوئے ہیں. ان کو بہت چند فیکٹرز ہیں جو ان پہ اثر انداز ہوتے ہیں. ان میں ایک میوٹیشن کا فیکٹر ہے جس کے لیے کوئی سائنسی وجہ معین نہیں کی جا سکتی، مگر اچانک اس میں ایک تبدیلی پیدا ہو جاتی ہے. مگر یہ جو کینسر کا تجربہ ہے یہ میوٹیشن کا نہیں ہے، یہ ایک عام پھیلا ہوا دنیا کا تجربہ ہے جس میں تقریباً ہر قسم کا انسان ملوث ہے. اس لیے میرے نزدیک اس کی جینیٹک چینجز کو اس کا ذمہ دار قرار دینا درست نہیں،
جینیٹک چینجز انسان کے بدلے ہوئے ماحول اور اس کی عادات کے نتیجے میں ہو سکتے ہیں، ان ذرائع سے جو میں بیان کر رہا ہوں. یعنی بیماریاں جینیٹک چینجز پیدا کر سکتی ہیں اور ریڈیشن جینیٹک چینجز پیدا کر سکتی ہیں. آگے یہی حضور جو آپ فرمایا جو ماحول اور اس کا بھی ذکر بہرحال ہے کہ یہ انہوں نے یہی انوائرمنٹ دیکھا ہے. جی انوائرمنٹل فیکٹرز وہ ڈیفینیٹلی اس کے اوپر ہوتے ہیں. پھر کیمیکل فیکٹرز ہیں جو مثلا ٹوبیکو ہے، تمباکو نوشی جو ایک ایسی چیز ہے جو ڈیفینیٹلی اثر انداز ہوتی ہے. اس میں بھی ان کا چونکہ بہت سے اس میں عوامل اجزاء ہوتے ہیں ٹوبیکو اسموک میں. یہ تو میں پڑھ رہا تھا حضور، اس میں آج سے 15 سال کی بات ہے زیادہ، بلکہ کافی میں بھی ہیں وہ. جی ٹوبیکو ہے نا جی. کافی میں تو کیفین وغیرہ ہے، لیکن اس میں 1000 کہتے ہیں 1000 سے زیادہ اجزاء ہیں. اچھا جی یہ آج سے 15 اس کا مطلب یہ ہے کہ آرنیکا جو پہاڑی تمباکو ہے وہ ہمارے لیے بہت مفید ہونا چاہیے. عموماً ہے بھی ویسے سنا ہے ویسے بھی پریکٹیکل ہونا چاہیے. تو اس میں وہی کہتے ہیں کہ کچھ ایسے ہیں جو جیسے میں نے اس کی کہ انیشیٹرز کے طور پہ کام کرتے ہیں، کچھ پروموٹر کے طور پہ دونوں مل کے. اسی لیے جو کینسر ہے لنگ کینسر وہ سب سے زیادہ نمبر 1 ہے. نہیں وہ تو سمجھ آ گئی، لیکن باقی کینسر میں کیا ہے یہ سوال ہے. یہ ان کی تحقیق ہوتی ہے. اکثر میں نے دیکھا ہے کہ ایک ون سائیڈڈ چلتی ہے. جب یہ مثلا شراب کے متعلق تحقیق کریں گے تو اس کے فیکٹر معلوم کریں گے کیا کیا ہیں. جب وہ تمباکو شروع کریں گے اس کے اوپر شروع کر دیں گے. لیکن سوال یہ ہے کہ وہ اگر لمیٹڈ ہے ایک آرگن کے اوپر جو ڈائریکٹ ٹچ میں آتا ہے تو اس کی وجہ کیا ہے. میرے نزدیک میں کرتا ہوں میرے نزدیک ایک اور وجہ تھی جو اب آپ نے بیان کیا ہے جو مجھے یاد آئی ہے، وہ ہے کنٹینیوس اریٹیشن، ریپیٹڈ اریٹیشن. وہ اگر عام زخم بھی ہو اور کوئی اسے پالے رکھے اور وہ چھوڑنے کا نام نہ لے اور اس کو صحیح طریق پر مناسب رنگ میں اس کو شفا نہ دی جائے، تو یہ جو کانسٹنٹ اریٹیشن ہے یہ پہلی دفعہ یہ احساس پیدا کرتی ہے دفاعی نظام میں کہ میں اس کو کچھ نہیں کر سکتا. جو سینس آف ڈیفیٹ ہے وہ اس مقام پہ کینسر پیدا کر سکتی ہے. اس لیے کرونک امراض جو زخموں کی صورت میں پل رہی ہوں یا السر کی صورت میں پل رہی ہوں ان کو فکر کرنا چاہیے، ان کو شفا دینے کے لیے جو بھی امکانی کوشش ہے وہ اختیار کرنی چاہیے، کیونکہ یہ سمجھ کر کہ وہ کینسر نہیں ہے، انسان محفوظ نہیں ہے. تو یہ جو ٹبیکو کا اثر ہے یہ اپیرنٹلی اریٹینٹ ہے. انہوں نے کہا نا وہ چیزیں ہیں جو پیدا کرتی ہیں. اب وہ 100 چیزوں پہ ان کی کون سی تحقیق ہے کہ ٹبیکو کے علاوہ موجود ہیں وہ ایسا کینسر کر رہی ہیں. یہ اوور ایگزیجریٹڈ نتائج نکال لیتے ہیں بسا اوقات. اس لیے بیسک جو فیکٹر ہے ہر وہ چیز جو اریٹیٹ کرے گی، اگر وہ انتڑیوں کو اریٹیٹ کر رہی ہے، اگر وہ لنگس کو اریٹیٹ کر رہی ہے، اگر وہ دماغ کو اریٹیٹ کر رہی ہے تو وہاں کینسر کا پیدا ہونا ناممکن نہیں ہے. یہ فیکٹ بتاتے ہیں جی. اچھا تو اس کو کلاسیفائی ہم کر سکتے ہیں اریٹینٹ کے طور پر، اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ باقی جگہ نہیں کر رہا ہے کیونکہ وہ تو ہضم ہو رہا ہے خون میں وہ سارے اجزاء، تو ان کو براہ راست لیور کا کینسر بھی کرنا چاہیے تھا، کڈنی کا بھی، بونز کا بھی، وہ نہیں کرتے ہیں. یہ لوکلائز ہے، جہاں اریٹیشن ہے وہاں موجود ہے. اریٹینٹ فیکٹرز میں ایک چیز آپ کو بتانی ضروری ہے، وہ گہرا لمبا غم یا گہرا لمبا خوف. یہ بھی ایسے اریٹینٹس ہیں جو لازماً کینسر پیدا کر سکتے ہیں. اس لیے اگر ایسی عورت ہو جس کو خاوند سے بے اطمینانی ہو، کچھ کہہ نہ سکے، لمبے عرصے تک یہ صورتحال رہے، تو بعض دفعہ وہ سیپیا کا مریض بن جاتی ہے. اور سیپیا بھی ماہرین کے نزدیک کینسر کی چوٹی کی دواؤں میں سے ایک ہے. تو وہ جو نتیجہ نکلا ہے وہ اس دوا پر نکلا جس کا کینسر سے تعلق ہے.
اور جو اریٹینٹس ہیں یہ ذہنی اریٹینٹ بھی ہیں. اس کے نتیجے میں جو ارد گرد کے خدا تعالیٰ نے گلینڈز بنائے ہوئے ہیں وہ ہمیشہ کچھ نہ کچھ مقابلہ کر رہے ہیں, دفاع کر رہے ہیں. اگر ان کا بریک ڈاؤن ہو جائے تو پریشانی دماغ میں ہے, لیکن اس کے ارد گرد جو سیلولر ٹیشوز ہیں یا کیا کہتے ہیں غدودیں ہیں, ان میں کینسر کا مادہ پیدا ہونا ہرگز بعید نہیں. تو برین کے کس حصے میں ہوگا, میرے نزدیک اس کا اس سے تعلق ہو سکتا ہے کہ کس قسم کی اریٹیشن ہے, کس حصے میں بے اطمینانی ہے. اس کے تعلق رکھنے والے اعضاء میں اور گلینڈز میں کینسر کا رونما ہونا اس وجہ سے کہ جو مستقل اریٹیشن ہے وہ بالآخر دفاعی نظام کو شکست دے دیتی ہے, اور جہاں اس میں شکست کا احساس پیدا ہوا وہاں کینسر پیدا ہوا, کیونکہ اسے مستقل وہ دبا کے رکھ رہی ہے, اس کا کاؤنٹر کر رہی ہے. تو یہ جو خیال ہے کہ از خود چل رہا ہے نظام کائنات, یہ بالکل بچگانہ وہم ہے. خدا تعالیٰ نے حفاظتی نظام رکھا ہوا ہے, اور اس نظریے کی بنیاد قرآن کریم کی بہت سی آیات میں موجود ہے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سارے میں نہار والی آیت ہے, پڑھیں ذرا. یا فضون ہو من امر اللہ والی جو آیت ہے, مجھے یاد ہے مگر ایک دم سوئچ کرنا دوسری طرف مشکل ہوتا ہے. سواء منکم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سواء منکم من اسر القول ومن جہر به ومن هو مستخف باللیل وسارب بالنہار. تمہارے لیے برابر ہے خواہ کسی چیز کو چھپا لو, من اسر به, اور خواہ کسی چیز کو ظاہر کرو. چھپائی ہوئی چیز بھی اس کے نتیجے میں یہ نتیجہ نکالتا ہوں اللہ کے علم میں ہے, اور چھپائی ہوئی چیز بھی ظاہر نہیں جاتی, اپنا اثر ضرور دکھاتی ہے اور اپنے مخفی اثرات کو کسی نہ کسی صورت میں رونما کرے گی. سواء منکم من اثر القول ومن من اخفل ومن جہر به ومن هو مستخف باللیل وسارب بالنہار. خواہ وہ راتوں کو چھپ کر کوئی کام کر رہا ہے یا دن کی روشنی میں کھلم کھلا کام کر رہا ہے, دونوں کے نتائج ہیں جو منفی نتائج ہیں وہ رکیں گے نہیں. اگر رکتے ہیں تو کیوں, یہ آگے جواب ہے. لہو معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ, اس کے لیے اس کے سامنے بھی اور پیچھے بھی محافظ دورے چلے آ رہے ہیں. یحفظونہ من امر اللہ, اس کی حفاظت کر رہے ہیں اللہ کی تقدیر سے, اللہ کے حکم کے ساتھ. یہ میں نے ثابت کیا تھا کہ دونوں معنی بیک وقت یہاں موجود ہیں, کیونکہ اگر بے امر اللہ ہوتا صرف تو اللہ من استعمال نہ فرماتا, کیونکہ من ہوتا ہے اس سے اور بے اس کے ذریعے. تو جہاں بھی امر اللہ کا ذکر ہے قرآن کریم میں وہاں بے استعمال ہوا ہے. من کسی چیز سے بچنے کے لیے استعمال ہوتا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. تو من امر اللہ لوگ اس لیے نہیں ترجمہ ذہن جاتا لوگوں کا کہ اللہ کے حکم سے کون بچا سکتا ہے, اللہ کی تقدیر سے کون بچا سکتا ہے. مگر من کا دوسرا معنی جو بے کے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے, لوگ اس امکان کی وجہ سے اس کا ترجمہ بے کہہ دیتے ہیں, حالانکہ پہلے من ہے پھر بے کا مضمون ہے. اور یہ قانون ہے کہ خدا کی تقدیر سے, خدا کی تقدیر کے سوا کوئی نہیں بچا سکتا. یہ یہاں بیان ہوا ہے. یحفظونہ من امر اللہ ہے. اللہ کی تقدیر یہ ہے کہ اگر ان کا خیال نہ کیا جائے تو ان میں سے ہر فیکٹر, ہر رونما ہونے والی مخفی چیز یا ظاہر ہونے والی ہر چھپی مخفی چیز یا ظاہر ہونے والی چیز تمہیں ہلاک کرنے کے لیے کافی ہے. یہ جاری تقدیر ہے, بالا تقدیر ہے, اور یہی وہ ہیں جو بالآخر ہر چیز کی موت کے ذمہ دار ہوتے ہیں, یہ فیکٹرز. اس لیے موت کے لیے حادثے کی ضرورت نہیں ہے.
انسانی نظام جسم میں موت کا نظام مندرج ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم تمہیں موت کے خلاف ایک طاقت دے رہے ہیں، جب تک اس طاقت کی حفاظت رکھو گے، صحت رکھو گے، تم اپنے آخری نقطہ تقدیر تک پہنچ سکتے ہو۔ یہاں کمی کرو گے تو یہ فیکٹرز پھر تمہیں نقصان پہنچاتے رہیں گے، یہاں تک کہ اللہ کی تقدیر سے پھر اللہ کی دفاعی تقدیر تمہیں نہیں بچائے گی۔ سمجھے؟ یہ میرے نزدیک کامل تصویر ہے انسانی مزاج کی، اور اس کی بیماریوں کا راز، اس کی صحت کا راز، یہ حقیقت کہ کوئی عمل بھی انسان کا ایسا نہیں جس میں موت کے مادے نہ نکلتے ہوں، جس سے منفی طاقتیں پیدا نہ ہوتی ہوں، اور ان کا توڑ بھی خدا نے قائم کر رکھا ہے من امر اللہ۔ آگے بھی چل رہے ہیں، پیچھے بھی چل رہے ہیں، لیکن یہ ہمیشہ کا نظام نہیں ہے، ایک جگہ جا کے رک جاتا ہے پھر۔ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ۔ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا، جب اللہ کسی قوم سے، قوم کا لفظ لوگوں سے مراد ہے، برائی کا فیصلہ کر لیتے کہ اب اس کو پہنچ جانی چاہیے، تو پھر خدا کی کوئی تقدیر اس کی خدا کی دوسری تقدیر سے حفاظت نہیں کرتی۔ فلا مرد لہ، پھر اس کے بعد اس کو ٹالنا ناممکن ہو جاتا ہے، اس نے ہو کر ہی دینا ہے، اور یہ وہ موت ہے آخری، ورنہ یہ جو حفاظت ہو رہی ہے اس کو ہمیشہ چلنا چاہیے۔ پھر اس کے روحانی معنی اور مذہبی معنی اپنی جگہ مسلم بلکہ بالا ہیں، لیکن لوگ جو وہاں ٹھہر جاتے ہیں غلط ہے۔ بین ہی ان آیات میں جہاں روحانی مضامین ہیں، قوموں کی زندگی اور زوال کے راز ہیں، بین ہی وہ انسانی زندگی پر بھی چشمہ ہو رہی ہوتی ہیں یا قانون قدرت پر۔ تو یہ جو میں آپ سے باتیں کر رہا ہوں اس قرآن کی فہم کے مطابق کر رہا ہوں جو مجھے ہے، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ اگر میری نفس کی طرف سے تو غلط ہوگا، ضرور ثابت ہو جائے گا، اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے تو پھر اس کی تائید میں ہمیں بہت سے نشانات ملنے چاہیے۔ بس زندگی کا گزرتے چلے جانا اس لیے ہے کہ جینز کے اندر موت کے نظام بھی مندرج ہے اور زندگی اس کا حفاظتی نظام بھی مندرج ہے، اور یہ بھی درج ہے کہ کہاں جا کر خدا کا ارادہ یہ ہوگا کہ اب یہ سلسلہ ختم ہو، اور پھر اس ارادے سے آگے جینز نہیں بڑھ سکتی، وہاں جا کے معاملہ ٹھہر جائے گا۔ تو اس پہلو سے جب ہم کینسر کا مطالعہ کرتے ہیں تو وہ فیکٹرز جو مخفی ہیں اس آیت میں بیان ہوئے ہیں، سواء منکم اثر القول میں وہ سارے مخفی دبے ہوئے ناکامی، نامرادی، محرومی کے احساسات ہیں، جن کو نفسیاتی ماہرین کہتے ہیں یہ احساس کمتری پیدا کرنے والے یا گہری ذہنی بیماریاں پیدا کرنے والے ہیں، لیکن ان کی پہنچ عموماً ذہنی بیماریوں کی طرف جاتی ہے، لیکن ذہنی بیماریاں صرف چند صورتوں میں ظاہر ہوتی ہیں کہ نظام بھی سوچتے سوچتے ناکام ہو جائے، لیکن نظام ناکام نہ ہو اور چلتا رہے تو پھر اس کے بدنی اثرات ضرور ظاہر ہوتے ہیں جو ذہن سے بدن کی طرف منتقل ہوتے ہیں، اور یہ وہ حقیقت ہے جس کو ہمارے ہومیوپیتھک تجربے میں بارہا آزمایا جا چکا ہے، اس میں کوئی شک کی گنجائش ہی کوئی نہیں ہے۔ اس لیے ہم سب چھوٹے کی ڈاکٹر کہتے ہیں پہلے ذہنی علامتیں دیکھو، پھر اس سے ملتی جلتی جسمانی علامتوں کی طرف جاؤ۔ تو کینسر کی ایک وجہ وہ سپریشن ہے، اور سپریشن خواہ دوائی کے ذریعے گلینڈز کے کام کا ہو یا زندگی کے دوسرے عوامل میں ہو دخل اندازی، یا تکلیف دہ حالات کا اور تکلیف دہ جذبات کا سپریشن ہو۔ اگر وہ سپریشن نہیں ہوگا تو وہ اور تکلیفیں پیدا کرے گا۔ ایک عورت مظلوم بیچاری
جب وہ بولے گی خاوند کے خلاف تو پھر اس کو اور بھی زیادہ تکلیفیں پہنچیں گی. تو ایک وہ ہے اثر القول، اور ایک ہے جو چھپا لیتے ہیں. وہ چھپی ہوئی چیز جو ہے وہ پھر ضرور بیماری پر منتج ہو جایا کرتی ہے. تو ایک یہ بھی فیکٹر ہے. اب ان سارے فیکٹرز کو پیش نظر رکھ لیں، اور اس کے علاوہ اور بھی ہیں جو میرے ذہن میں کبھی کبھی آتے ہیں، اس وقت میرے ذہن میں حاضر نہیں ہیں، پھر وقت ہو تو بتاؤں گا آپ کو. تو میرے نزدیک تمام ماہرین کو جو آنکولوجی سے تعلق رکھتے ہیں اس طرز پر ایک نئی تحقیق کو چلانا چاہیے آگے، کہ یہ ہیں بنیادی باتیں. ان کی روح سے ہم یہ معلوم کریں کہ کون سا پہلے تھا، کون سا بعد میں تھا. کیا اتفاقی حادثات جین کے کینسر پیدا کرتے ہیں؟ یہ جو ہمارے نئے محققین ہیں نا، یہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ بہت سے ایسے امور کو جو ان کے نظریے کے خلاف ہوں ان کو دبا دیتے ہیں. اور شروع سے یہ سائنٹسٹ کا یہ مزاج رہا ہے. ہر کس موضوع کے سائنٹسٹ میں اس قسم کے مخفی ذہنی بدجانتی رکھنے والے موجود ہیں. ان کا یہ کام تھا جو جین کے نظریہ کہتے ہیں، کہ یہ کہتے معین طور پر کہ ہم نے کوئی بھی کینسر نہیں دیکھا جس میں جین تبدیل نہ ہوئی ہو. یہ دعویٰ کبھی بھی نہیں کر سکتے. بعض کینسرز میں، اور ان کی ہر قسم میں نہیں، ان کی بعض قسموں یا بعض حالتوں میں، بعض مریضوں پر ظاہر ہونے والی حالتوں میں آپ کو جین کی تبدیلی نظر آ سکتی ہے. لیکن اسی قسم کے کینسر میں، دوسرے مریضوں میں، دوسری حالتوں میں ہرگز لازم نہیں کہ جین کی تبدیلیاں موجود ہوں. میں اس لیے یہ کہہ رہا ہوں کہ اس پر انہوں نے کوئی زبان نہیں کھولی ابھی تک، ورنہ اگر یہ بات ہوتی تو بڑی تحدی سے دعویٰ کرتے. کہ اتنا قطعی راز معلوم ہو گیا ہے کہ ہم نے آج تک کسی مریض میں جو کینسر کا مریض ہو جین کی تبدیل صحت مند جین نہیں دیکھی. سمجھے آپ؟ اس لیے میں ان جو محققین کو یہ دعوت دیتا ہوں، اگر ان تک یہ آواز پہنچے، کہ ان خطوط پر اپنی تحقیق کو آگے بڑھائیں. اب اس کے علاوہ اور کچھ بات کہنی ہے تو کہیں، تاکہ پھر مجھے کچھ یاد ہے تو میں کہہ دوں. اس میں جو حضور نے فرمایا نا، یہ سپریس کرنے والا، یہ مانتے ہیں یہ بھی کہ جب ہم امیون سسٹم کو سپریس کرتے ہیں، مثلا کوئی ٹرانسپلانٹ کیا، اس کی وجہ سے امیون سپریسنٹ ڈرگز دیتے ہیں، تو اس میں پھر زیادہ چانسز ہوتے ہیں. اور یہ مان گئے ہیں. جی یہ لکھا ہوا ہے. انوائرمنٹل فیکٹرز تو بہرحال اس میں بہت سی اور بھی ہیں جو عام طور پہ لوگ نہیں سمجھتے، کہ مثلا فرب ہی جو ہے وزن کا زیادہ بڑھنا، وہ بھی دیکھا گیا. اس میں اسپیشلی بریسٹ کینسر جو ہے وہ خاص طور پہ کہتے ہیں، پروسٹیٹ کینسر. یہ ڈائٹری فیکٹرز جنہیں کہنا چاہیے. ہاں نہیں، وہ اس میں بھی آگے انالیسس پر باقی مریض نہیں کرتے. فرب ہی دو قسم کی ہے. ایک وہ ہے جو جس میں چربی گلینڈز کے بڑھنے کے ساتھ تعلق رکھتی ہے، اور ایک ہے لوز فیٹ کی لیئرز، اس کی تہیں جمتی ہیں. جو کھلی فیٹ کی تہیں جمنے والا موٹاپا ہے اس کا کینسر سے کوئی تعلق نہیں. جو گلینڈز کے اندر چربی کے جمع ہونے کے رجحان کے ساتھ تعلق ہے، اس کا تعلق ہے. اور اس کا تعلق بھی اس کی اندرونی ایریٹیشن کی وجہ سے ہے. میرے نزدیک ہو سکتا غلط ہو، مگر ایک بریسٹ کو جتنا خدا تعالی نے بننے کے لیے جو آرڈر لکھا ہوا ہے جینز کے اندر، جب کسی بیماری کی وجہ سے چربی اس کے اندر بیٹھ کر اس کو پھیلائے، اگر وہ تناؤ پیدا کر دے اور اس میں ہارڈنیس ہو تو ہرگز بعید نہیں کہ یہ کینسر میں تبدیل ہو جائے. اگر اس کے بغیر پھیلے تو وہ ضروری نہیں کہ کینسر ہو. وہ کینسر کسی اور وجہ سے تو ہو سکتا ہے، مگر چربی کی وجہ سے نہیں ہو سکتا. اس لیے یہ میں نے دیکھا ہے انہی میں ہوگا جن میں ٹینشن اندرونی دباؤ کی وجہ سے ڈیولپ ہوتی ہے، اور وہ ایک الگ فیکٹر ہے. فیٹ براہ راست ذمہ دار نہیں. فیٹ ایک چھوٹی تھیلی میں بھر دی جائے اور اچھی طرح اس کو ٹھونس دیا جائے، اس سے ایک تناؤ پیدا ہوگا اور وہ پھیل کر بڑھے گی. جب وہ مجبوری سے پھیل کر بڑھے گی تو بیرونی جو جھلیاں ہیں ان کے اندر بھی گہری تبدیلیاں پیدا ہو، کمزوری پیدا ہو جاتی ہے. اور وہ کمزوریاں اندر کا دباؤ کی ایریٹیشن جمع، وہ کمزوریاں بعید نہیں کہ
اس وجہ سے کینسر میں تبدیل ہو جائیں کہ اریٹیشن ایک فیکٹر ہے، مستقل اریٹیشن جس کا نظام جسم علاج نہ کر سکے، وہ احساس شکست پیدا کرتا ہے. آگے اس کے بعد حضور یہ باقی نہیں، میرا ہرگز یہ مطلب ہے کہ آپ ضرور تعریف کریں، اپنے والے پس نظام پہ قائم رہیں. ٹھیک ہے، میں امکانات کی بات کر رہا ہوں، چھوڑ رہا ہوں وہ باتیں جو ضروری اتنی بہت ضروری نہیں. مثلا اس میں موازنہ کیا ہوا ہے مختلف علاقوں میں، کئی جگہ بہت کم کینسر ہے، کئی زیادہ ہے. بالکل صحیح ہے. تو اس میں مثلا ایک جگہ یہ بتایا انہوں نے کہ لکسمبرگ میں 1,00,000 میں سے 310 جو ہیں سارے کینسر، ہر قسم کے، جی ہر قسم کے، وہ 1,00,000 میں 310.9. تو اور ایل سلواڈور میں صرف اس میں 37 پائے گئے ہیں. ٹھیک ہے، ہر قسم کے کینسر. تو اس میں وہ مقصد ان کا کہنے کا یہ ہے کہ بہت سے عوامل اب وہاں جا کر یہ بات بھول جاتے ہیں کہ ایل سلواڈور میں جتنا اسموکنگ کی عادت ہے کم دوسرے ملکوں میں ہوتی ہے. وہ لیٹن وہ ایک کلچر ہے وہاں اسموکنگ ہر قسم کی ان کی کلچر کا ایک شراب کی طرح ایک حصہ بنا ہوا ہے. شراب بھی ہے، اسموکنگ بھی ہے، اس کے باوجود کینسر کم ہے. تو یہ فیکٹر جب وہ تحقیق ہوتی ہے تو اس پہ کیوں نہیں داخل کرتے اس کو؟ کیا وجہ ہے وہاں اثر انداز نہیں ہو رہا؟ اسی طرح اور بھی بہت سے احتمالات ہیں. میں نے یہ بھی دیکھا تھا ایک مضمون میں کینسر کے سلسلے میں، ایک اور سلسلے میں ایڈز کے تعلق میں، کہ مختلف علاقوں مختلف کلچرز میں کس جگہ نسبتاً زیادہ پھیلی ہے. تو اس سے بھی مجھے خیال آیا کہ ایک اور بھی ہمارے لیے تحقیق کا رستہ کھل گیا ہے کہ کن علاقوں کن فضاؤں میں بعض جراثیم پنپنے کی صلاحیت زیادہ رکھتے ہیں، بعض وہ جو پھلنے کی صلاحیت ہے وہ متاثر ہو جاتی ہے. تو موسم کے اثرات، غذا کے اثرات، ان کی روزمرہ کی زندگی، ان کے چال چلن، اور ٹف لائف پہاڑی علاقے ہیں، ان میں کینسر کی بجائے بسا اوقات ہمیں گلے زیادہ دکھائی دیتا ہے. تو بے شمار مختلف وجوہات ہیں جن کے متعلق قرآن کریم بتایا، تو میں علم ہی نہیں، اس قدر تفصیل سے ہیں. بعض دوسری جگہ فرماتا ہے کہ ان کو خدا کے سوا کوئی نہیں جانتا اور لامتناہی ہیں. ان کو معلوم کر کے جہاں وہ معین ہو جائیں وہاں ان کے توڑ کا اگر پتہ لگ سکے تو ٹھیک ہے، لیکن بدلتے ہوئے حالات میں یہ کہہ دینا کہ فلاں چیز سے کینسر ہوتا ہے یہ درست نہیں. بنیادی بات آخر وہی نکلے گی کہ انسانی نظام دفاع جب اپنے ان عوامل میں ناکام ہو جاتا ہے جو اس کا فرض ہے. تو جہاں ناکامی پیدا ہوگی وہاں مقابل پر کینسر کا سر اٹھے گا. یہ بیسک میرے نزدیک ہے بنیادی بات. اس کے اوپر پھر اگر ریسرچ کریں گے تو پھر اور باتیں ہوں گی. سوال یہ ہے کہ اس کو ٹھیک کیسے کیا جائے. اب کارسینوسن کی باری آئے گی اور کارسینوسن کا جو اثر ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا، اور جو مجھے اس سے اختلاف ہے وہ بھی بتاؤں، واضح کروں گا کیوں اختلاف ہے. مگر آپ اپنے مضمون جاری رکھیں، ابھی رہ گئی ہیں باتیں جو بتائیں. جی ضرور. اس میں باقی اب آگے جو بات آئے گی وہ کہ کینسر عام طور پہ کیسے وہ ڈیٹیکٹ کرتے ہیں یا اس کو معلوم کیسے کیا جاتا ہے. اصولی طور پہ بہرحال یہ تو کامن سینس ہے کہ شروع میں اگر پکڑا جائے تو اس میں علاج بھی آسان ہوتا ہے. بعض صورتوں میں اسے کیوریٹیو کہنا چاہیے اگر سرجری وغیرہ سے کر دیا جائے. اسی لیے عورتوں میں بہت ضروری ہے کہ وہ جو ٹیسٹ سروائکل وغیرہ کرتے ہیں جتنی جلدی ہو وہ پھر بہتر ہے. کچھ لوگ ایسے مثلا تجربے سے پتہ لگتا ہے کہ وہ ان چیزوں کو اہمیت نہیں دیتے اور وہ اگنور کر دیتے ہیں، بعد میں پھر بڑھ جاتی ہے، پھر پرابلم ہو جاتی ہے. اور ضروری نہیں کہ وہ سمٹم ہی پیدا کریں، کوئی علامات دکھائیں پھر. لیکن یہ اس کا صرف کینسر سے تعلق نہیں، جی اور بھی ہر چیز، ہر خطرے کا ازالہ وقت پہ کرو فوری. ٹھیک. ہر بیماری کا رجحان معلوم ہوتے اس کو پکڑو. یہ جاری قانون ہے جو ہر چیز پر حاوی ہے، کینسر سمیت. ٹھیک جی. اسی صورت میں حضور یہ انہوں نے کچھ ایسے بتائے ہیں 5-7 باتیں ایسی ہیں کہ جن پہ خاص توجہ دینی چاہیے. سب کو پتہ مثلا یہ کہ پہلی چیز یہ ہے کہ اگر کسی کی جو باول موومنٹ انتڑیوں یا مثانے کی جو اب یہ جو آپ بتائیں گے نا
تو سارے ہمارے جو شاگرد ہیں ان کو کینسر ہو جائے گا، فضلی کینسر. بالکل ٹھیک، یہ سب میں ہاں یہ دفعہ کریں سب میں. ٹھیک. اب دیکھیں ہم یہ کل ہی خط آ جائیں گے، ہماری شاگردیں یہاں بیٹھی ہوئی ہیں خاص طور سے ان کی طرف سے، جی جی وہ ہمیں پتہ نہیں تھا کہ ہم کیسے کیے. کل کے لیکچر سے پتہ چلا پہلی دفعہ. جو ہومیوپیتھک میٹیریل میڈیکل پڑھتے ہیں ان کا حال ایلوپیتھک میٹیریل پڑھنے والوں سے میٹیریل میڈیکل سے مختلف نہیں ہوتا. ایلوپیتھک ڈاکٹر بھی جب اس مضمون میں داخل ہوتے ہیں بیماریوں کی کیفیات، اس کو پیتھولوجی کیا کہتے ہیں، اس کو پیتھولوجی کہتے ہیں، تو اکثر شاگرد جو ہے بیچارے اس وقت وہ تھر تھر کانپ رہے ہوتے ہیں اس کو دوائیاں پڑھتے ہوئے، او ہو تو ابھی بھی ہے، یہاں تک کہ آنکھیں ڈھیٹ ہو جاتے ہیں پڑھ پڑھ کے، پتہ لگتا ہے کہ کیسے ہو سکتا ہے ہمیں بھی ہو. اچھا ساتھ پڑھ لیں، آپ دیکھیں کتنے ہاتھ کھڑا کرتے ہیں. ہاں پڑھیں. لیکن جیسے حضور نے درست فرمایا حضور کہ یہ ضروری نہیں کہ صرف کینسر میں ہی یہ، ہاں ضروری نہیں، یہ کہ اگر کسی کو سر درد ہے تو وہ کسی بہت 50 وجہ سے ہو سکتا ہے، ٹیومر میں سے بھی ہو سکتا ہے، لیکن اور بھی وہ، لیکن جب احتمال ہو جی تو ہمیشہ بدترین چیز کی طرف جاتا ہے. بالکل ٹھیک، یہ مصیبت ہے. بالکل. چل پڑے سنیں. پہلی تو یہ ضروری کہ جو انتڑیوں یا مثانے کی جو نارمل روٹین ہے اس سے بدل جائے، تو وہ بھی زیر غور رہنی چاہیے. مثلا جب یہ انتڑیوں کا کینسر ہوتا ہے تو اس میں پھر اس کی جو خوف زدہ سارا ماحول. ہاں بتائیں. اس میں اس کے مثلا اگر انسان روزانہ 1 مرتبہ جاتا ہے ٹوائلٹ تو 2 3 4 مرتبہ جانا، اور پھر اس میں لوز سٹولز بھی ہو سکتے ہیں یا پھر یہ بلڈ بھی آ سکتا ہے. لیکن اور صورتوں میں بھی، بہت سی صورتوں میں ہوتا ہے، لیکن اگر ہو تو بہرحال اس کو چیک کرانا چاہیے. اور چیک کرا مانا گیا. پھر حضور کوئی بھی ایسا زخم چھٹی نہیں ہے. ہاں بتاؤ آگے. تیسری بات یہ جو کوئی بھی زخم جو ہیل نہ ہو، مندمل نہ ہو رہا ہو کسی طریقے سے بھی، وہ بھی بہرحال خطرناک ہو سکتا ہے. وہ میں پہلے بیان کر چکا ہوں. جی ضرور. پھر کسی قسم کی جو خون کا اخراج یا ڈسچارج انیوژل، جی کوئی بھی لمپ جسے کہنا جو رسولی کہیں بھی ہو، جیسے کہا کہ 80% جو ہیں وہ میلیگننٹ نہیں ہوتی، تو وہ بھی رکھنی چاہیے. اور عام طور پہ عورتوں کو اپنا ایگزامینیشن وغیرہ کرتے رہنا چاہیے. اسی طرح اگر نگلنے میں یا کھانے میں یا بد ہضمی قسم کی شکایت ہو، وہ بھی ہو سکتی ہے. خاص طور پہ سوالنگ ڈیفیکلٹی، تو کہتے ہیں کہ کوئی بھی جو موقع یا ایسا نشان پگمنٹیشن، سب یہ گپے مار رہے ہیں جی ان معنوں میں جی کہ ماحول سے الگ کر کے بتا رہے ہیں. ٹھیک، بالکل ناجائز بات ہے. ایک ایسا شخص جس کو بون کینسر کی علامتیں ہوں، جس کو لینگس کینسر کی علامتیں ہوں، وہاں نگلنے کی جو دقت ہے وہ ایک نمایاں علامت بن جاتی ہے. اس وقت جب کہ کینسر لنگز میں پھیل رہا ہو، تو یہ جو نگلنے کی دقت ہے یہ اپنی ذات میں کینسر کی علامت نہیں ہے، یہ ایک پس منظر میں کینسر کی علامت بنتی ہے. تو بیچارے جن کو پتہ نہیں کہ پس منظر کیا ہے، ان کو آپ یہ کہہ دیں گے تو وہ تو خیر آخری بات کہی دوں. بہرحال وہ یہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی ایسی کھانسی یا ہورسنس گلے میں جو نہ ٹھیک ہوتی ہے، وہ بھی بہرحال چیک کرنا چاہیے. سب بیماری کی مصیبت پڑنی ہے ہو جاتی ہے. اور یہ ہماری عارفہ بھی کبھی کبھی ہوسنس ہو جاتی ہے، فوراً چیزیں دیکھ لیجیے. اب کیا کریں، آخر پکڑے گئے. پھر جو اپنی ذات میں بتا رہا ہوں کہ یہ چیزیں دراصل یہ مشاہدہ ہے کہ اگر کینسر ہو تو یہ چیزیں ہو سکتی ہیں، لیکن یہ چیزیں ہوں تو کینسر ہونا یہ غلط ہے بالکل. کوئی ایک علامت اپنی ذات میں ہرگز کینسر کی طرف نہیں لے کے جاتی. جب یہ علامتیں ہوں کہ خون بھی آ رہا ہے اور انتڑیوں، تو سارے جسم میں دوسری علامتیں بھی ہوتی ہیں.
ان کا فرض ہے کہ کنکومیٹنٹ سمٹمز بتائیں پہلے، یہ گچھا ہے علامتوں کا، جب یہ اکٹھا ہو جائے تو پھر احتیاط کرنا، اور اگر اکیلے کی علامت پہ جائیں تو یہ تو روزمرہ کی بیماریوں کی علامتیں ہیں، ان میں سے ایک بھی ایسی نہیں جو اتفاقی ہو۔ بسا اوقات لوگوں کو دقت ہوتی ہے نگلنے میں، کئی فیکٹرز ہیں، بعض دفعہ وہ ان کی بناوٹ میں کنک ہوتا ہے، بچوں کی تھوڑا سا ٹیڑھا پن ہوتا ہے، اس سے ان کو آپریشن کر کے بعض دفعہ ٹھیک کرنا پڑتا ہے، اور بھی بہت سے فیکٹرز ہیں، لیکن اچھا کہ بتا دیا آپ نے۔ مگر آپ کو میں سب کو مطمئن کرتا ہوں کہ ہرگز یہ بات نہیں ہے، کینسر ان علامتوں کے نتیجے میں کینسر کے وہم میں مبتلا ہونا خطرناک ہے، کیونکہ وہ زیادہ خطرناک چیز ہے۔ وہم ہو اور اس کو سپریس کر دیں تو پھر وہ عوامل جاگ اٹھیں گے جو اس نتیجے میں کینسر پیدا کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آگے جو پھر اس کی جو بایوپسی جو کرتے ہیں، اس کی ڈیٹیکشن کیسے کرتے ہیں؟ بہرحال ایگزامینیشن وغیرہ تو ضروری ہے، تو اس کے بعد جو بایوپسی کا مطلب یہ ہوتا ہے وہ فائنل جسے کہتے ہیں صحیح ہمیں بتاتی ہے کس قسم کا کینسر ہے اور اس کی وہ شدت کیا ہے۔ جیسے میں نے عرض کی تھی کہ اگر تو اس کے سیل اپنے اوریجنل سیل سے قریب ترین ہو تو پھر زیادہ شدید نہیں ہوتا، لیکن جب اس کی ساخت جو ہے وہ بہت مختلف ہو جائے تو پھر وہ زیادہ شدید ہو جاتا ہے۔ وہ بایوپسی سے ہی پتہ لگ سکتا ہے، اس کے بغیر نہیں۔ پہلے تو وہ آپریشن وغیرہ کرتے ہیں، آج کل ذرا آسانی ہو گئی کہ نیڈل سے کرتے ہیں، چاہے نیڈل ڈالیں چاہے آپریشن کریں، جی بایوپسی کا رد عمل اچھا نہیں ہوتا، یہ تو میرا تجربہ ہے۔ اس لیے جو مریض مجھے کہتے ہیں کہ ڈاکٹر بایوپسی کریں، میں نے کہا اگر تم نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ تم نے ایلوپیتھک علاج کروانا ہے تو پھر بایوپسی کروا لو، کیونکہ پھر اگر نتیجہ ظاہر ہوا تو پھر تم نے کروانا ہی کروانا ہے علاج، اور اگر علاج تمہیں نہیں کروانا تو پھر بایوپسی کروا کر اپنے آپ کو مصیبت میں مبتلا کرنا، کینسر کے دفاع کے خلاف جو نظام ہے اس کو کمزور کر دینا، اور ہومیوپیتھک علاج کی راہ میں حائل ہونا ہے، کیونکہ ہومیوپیتھک علاج ایک دفعہ کینسر کو چھیڑ دیا جائے، اس کو بدتمیز کر دیا جائے تو پھر ہومیوپیتھک علاج میں دقت پیش آتی ہے، نسبتاً کم ہو جاتا ہے۔ اس لیے میں کبھی کسی مریض کو روکتا نہیں بایوپسی سے، کیونکہ پھر وہ کہیں گے جی ارلی ڈیٹیکشن ہو سکتی تھی اور آپ نے خود ناکامی کی ہے، تو میں ان سے کہتا ہوں آپ کی مرضی ہے، لیکن ایک دفعہ بایوپسی کر کے آپ کے وہم کی اگر تصدیق ہو گئی تو پھر اگلا راستہ جو ہے وہ یہ ہے، اور اس راستے پر ہم نے دیکھے ہیں مرتے ہوئے لوگ، مگر تکلیف سے مرتے ہیں اکثر، اور چند دن اگر بچا بھی دیے جائیں اور یہ تکلیف نہ ٹالی جا سکے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ لیکن ایسے معاملات میں جہاں بایوپسی کے متعلق اکثر ایلوپیتھی تجربہ کہتا ہے کہ وقت پر پتہ چلے تو مریض کیونکہ بھاری اکثریت بچائی جا سکتی ہے، یعنی کینسر ابھی اپنے پورے مزاج کے ساتھ ابھرا نہیں ہے، یا دوسری صورت میں دفاعی نظام ابھی اتنا کمزور نہیں ہوا کہ اس قسم کے معاملات میں وہ نپٹ سکے۔ تو ایسی صورت میں مثلا سروائیکل کینسر کی ارلی علامات بہت ہی ابتدائی، اس وقت اگر آپریشن ہو جائے تو ڈاکٹر کہتے ہیں بچنے کا امکان ہے، اگر نہ ہو تو پھر خطرناک ہے۔ تو سروائیکل بایوپسی سے میں کبھی بھی نہیں مریضوں کو روکتا۔ اسی طرح ایسی بایوپسی جس میں کینسر کی علامتیں نمایاں ہو رہی ہیں، دوسرے کنکومیٹنٹ فیکٹرز بھی بتا رہے ہیں، وہاں اگر مریض سمجھتے ہیں کہ میرے لیے وہم میں مبتلا ہونا زیادہ تکلیف دہ ہے تو بے شک کروائے، لیکن عام طور پر یہ تجربہ اپنی جگہ ہے کہ بایوپسی کے بعد کینسر کو مزید انگیخت ہوتی ہے، اور کتنی نرم بایوپسی ہو چاہے سوئی چبھائیں۔ ایک ہمارے یہاں کیس تھا جو سوئی کی بایوپسی سے اتنا ایگریویٹ ہوا کہ نہایت ہی دردناک حالت میں اس کی وفات ہوئی۔ وہ مریضہ تھی جس کو بلڈ چھاتی میں معمولی سا لیمپ تھا، اور اس کو یہ ہسپتال والوں نے تاریخ دے دی کہ دیکھو خطرناک ہے، اگر اس معمولی سے لیمپ کو جو کینسر ہے چھاتی کا اس کو اگر وقت پہ سوچی ووٹی بھی دی جائے تو بساؤ کا ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اور ہومیوپیتھی میں چھاتی کے کینسر کی بہت سی مفید دوائیں ہیں جن کا ہمیں بارہا تجربہ ہے،
لیکن اگر اس کو ایکس رے کیا جائے یا چاقو لگایا جائے پھر بسا اوقات مریض ہاتھ سے نکل جاتا ہے. اگرچہ ناممکن نہیں ہے کہ وہ خدا کے نزدیک تو ہر چیز قابل شفا ہے، مگر میں انسانی تجربے کی بات کر رہا ہوں. اس کو انہوں نے بایوپسی کے لیے ٹیکہ کیا، اور جو ٹیکہ تھا وہ بے احتیاطی کے ساتھ اچانک اور ایک دم پینیٹریٹ کیا اس کینسر میں، جو بڑا سخت سینسیٹیو تھا. اس کے بعد تو اس کی حالت پھر سنبھلی نہیں، بے انتہا تکلیف. اور ڈاکٹر پھر اس کو مجبور کرتے تھے اب تمہیں ہم او پی ایس دیں گے اور سپریسو دیں گے. اس کے نتیجے میں وہ دن بدن پھر ہاتھ سے نکلتی چلی گئی. ایک موقع پر لگتا تھا پاگل ہو جائے گی، یہ کیا ہو گیا ہے. اس نے ڈاکٹروں کو کہا کہ میں تمہیں مقدمہ کروں گی، تم نے بے احتیاطی کی، مگر وہ ان باتوں میں بڑی بیچاری ہمارے ہاتھ سے نکل گئی. تو بایوپسی کو یہ کہہ دینا کہ بایوپسی محفوظ ہے، یہ بھی جائز بات نہیں ہے. ٹیکے کی بایوپسی جو آپ کہہ رہے ہیں نا، میں اس کی بات کر رہا ہوں. ٹیکہ بین ہی اس جگہ ہو، اور پھر یہ بھی نہیں پتا بایوپسی سے پہلے کہ اس کینسر کی نیچر کیا ہے. بعض کینسر ہائپر سینسیٹیو ہوتے ہیں اور بعض نسبتاً کم حساس ہوتے ہیں. جہاں کینسر کی حص زیادہ ہو وہاں بایوپسی بذات خود اس کو انگیز کرنے میں بہت ہی منفی کردار ادا کر سکتی ہے. یہ بھی ایک ہے. آپ کی مضمون ختم؟ جی بس اس میں باقی تو ٹریٹمنٹ بتاتے ہیں جو سرجری ہے، ریڈیشن. اب میں آپ کو کارسینوسین کے متعلق بتاتا ہوں. سب سے پہلے تو حفیظ منصور بھٹی صاحب کی طرف سے معذرت کے ساتھ کہ انہوں نے جو نام بتایا تھا کسی ڈاکٹر کا جس سے نوٹس لیے ہیں، وہ غلطی سے اور نام دے دیا تھا. وہ دراصل فوبسٹری ہے. فوبسٹر ایسا ڈاکٹر ہے جس کو امریکہ میں جو کینٹ ہے وہ میں اس کو فوبسٹر کو یہاں سمجھتا ہوں. بہت ہی ذہین اور بہت ہی عمدہ تجربے بیان کرنے والا اور دیانتداری سے بیان کرنے والا. کیونکہ فوبسٹر کو میں نے دیکھا ہے جو بہت سی چیزوں میں وہ اس سے جو میں نے نقطہ لیا دیکھا استعمال کر کے وہ ٹھیک نکلا. اگرچہ 100% ہر چیز کو چٹکلوں سے قابو نہیں کیا جا سکتا، مگر مدد مل جاتی ہے. فوبسٹر نے جہاں اپنے تجربے سے چیزیں بتائی ہیں ان میں مدد ضرور ملتی ہے. سمجھ گئے؟ اس لیے اس ڈاکٹر کی میرے دل میں بہت عزت ہے. پتہ نہیں زندہ کے فوت ہو گیا. بہت ہوئی کافی پرانا ہے. ضروری لیکچر تو پرانا فوت ہو گیا. نہیں لیکچر کافی پرانا ہے. کتنا پرانا لکھا ہے؟ کب کا ہے لکھا ہوا؟ دکھائیں. مجھے کہیں نظر نہیں آیا. اور یہ جین پبلشر نے شائع کی ہوئی ہے، یہ بھی فوبسٹری ہے نا؟ یہ انڈیا کے ہاں یہ تو یہ سیم ہی ہے. وہی چیز ہے. وہی چیز نہیں ہے. فرق ہے دونوں میں. یہ جو طرز بیان ہے وہ ہرگز انگریز ہندوستانی ڈاکٹر کا نہیں ہے. یہ کوئی انگریز ڈاکٹر یا امریکن ڈاکٹر جو لکھ رہے غالباً انگریز ہے. یہی ہے ڈاکٹر یہی ہے نا؟ ہاں تو پھر آپ کیوں کہہ رہے تھے انڈیا سے ہے؟ جین پبلشر انڈیا کا. وہ ٹھیک ہے. اب بتائیں. اس میں نہیں لکھ رہی ہے نا؟ نہیں لکھا ہوا. آپ نے کہاں پڑھا تھا؟ اس پہ ایک پیج شاید بیچ میں نہیں آیا، اس میں سن لکھا تھا کہ سن میں جس نے لیکچر دیا تھا. یہ کہاں آیا تھا؟ میرے پاس اس میں تو نہیں ہے. وہ کتاب میں ہوگا. وہ دیکھیں مجھے نہیں. اس میں جو حوالے دیے ہوئے ہیں لائن نا وہ 1925 تک کا حوالہ تو ہے بالکل واضح کہ 1925 میں اس ڈاکٹر نے یہ کیا، 1901 میں یہ ہوا. تو اتنا پرانا بھی نہیں جو آپ اس کو قدیم بنائے بیٹھے ہیں. جس نے جب یہ مضمون لکھا ہے ہو سکتا ہے ینگ ہو اس وقت، اور 1925 کا جو حوالہ دے رہا ہے تو 1925 کے بعد زندہ رہا ہوگا تو 1925 کا حوالہ دے رہا ہے. اس کے بغیر ہی دے سکتا تھا. سمجھ گئے؟ اس لیے یہ درست نہیں کہ لازماً اس کو ہم فوت شدہ شمار کر لیں. پتہ کریں. لیکن صرف ایک ہے جو فکر ہے کہ وہ اب ان کے یہاں مضامین باتوں میں اس کا نام آتا نہیں آج کل. تو اس لیے ہو سکتا ہے فوت بھی ہو چکا ہو. چیک کریں. اگر نہ ہو تو اس سے ملاقات ہونی چاہیے. پھر
سمجھیں؟ یہ جو کارسینوسین ہے اس کو کینٹ نے بھی ذکر کیا ہے اس کا کہ کارسینوما کو ریلیف کرنے کے لیے یہ کارسینوسین استعمال ہوتی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پچھلی صدی میں کسی وقت ایجاد ہوئی ہے، لیکن معین تاریخ میرے علم میں نہیں آئی. آپ کے پاس ہے؟ میں چیک کروں گا. اچھا. کارسینوسین کے علاوہ اور بھی بعض چیزیں ہیں جن کو کینسر کے توڑ کے طور پر انہوں نے استعمال کیا، کوشش کی، تجربے کیے. اور ایک فرینچ ڈاکٹر نے بھی ایک کارسینوسین سے ملتی جلتی دوسری چیزیں بنائیں. یہ ساری تاریخ ڈاکٹر فوبسٹر نے اپنے ایک مضمون میں محفوظ کی ہے، جس کے ساتھ ایک اور صاحب ہیں ہوئی بون ہوا MD DPhom ڈپلوما ان فیکلٹی آف ہومیوپیتھی. جی، ڈپلوما ان فیکلٹی آف ہومیوپیتھی. ہاں، یہ ہوئی بون ہوا، یہ تو چینی سا نام لگ رہا ہے یا وہ ہوگا کورین وغیرہ. تو یہ ان دونوں نے مل کے یہ نہیں لکھی میرے خیال میں. کام تو سارا ڈاکٹر فوبسٹر کا لگتا ہے. ہو سکتا ہے اس نے مرتب کیا ہو یا ان کے ساتھ مددگار بنا ہو. یہ میں آپ کو بتانا چاہتا تھا جو اہم بات اس سے تعلق میں، کہ ہومیوپیتھ جو کینسر بعض قسم کے وائرسز اور جراثیم سے بھی آئیڈینٹیفائی کیا گیا ہے، ان معنوں میں کہ ان جراثیم کی موجودگی پائی گئی کینسر کے مریضوں میں، اور ان جراثیم کی موجودگی سے یہ احتمال ہے کہ کینسر ہو جائے. یہ ڈاکٹری نظریہ ہے. اس نظریے پر ہمارے بعض ہومیوپیتھک ڈاکٹرز نے بعض دوائیں ان سے بیکٹیریا یا وائرس سے تیار کی اور ان کو کینسر کے لیے استعمال کیا. ان میں سے ایک سب سے اہم ہے مائکروکوکس، اور یہ ہے نیوفارمنز. مائکروکوکس نیوفارمن یہ ایک جرم ہے جس سے ایک ہومیوپیتھک ڈاکٹر نے ایک دوا بنائی. اس کا خیال تھا کہ کارسینوسین کی طرح یہ عمل کرے گی. ایک اور ڈاکٹر نے بعد میں اس کا دوا بنائی ہے 1925 میں. اس کا نام تھا، بتاتا ہوں، اسیلو کوکین. اسیلو کوکس بیکٹیریا ہوگا جو اس نے بنائی. اس کا نام اسیلو کوکین رکھا. ان دو دواؤں میں یہ مفروضہ تھا کہ چونکہ کینسر میں یہ جراثیم ملتے ہیں اور ان کا اثر دکھائی دیتا ہے، اس لیے بعید نہیں کہ اینٹی کینسر اثرات ان کے ذریعے حاصل کیے جا سکیں. ڈاکٹر ونیئر جو فرینچ ہیں، انہوں نے ان پہ دونوں پہ تجربے کیے، اور انہوں نے تجربوں کے بعد یہ قطعی طور پر نتیجہ نکالا کہ کینسر کی شفا میں ان کا کوئی بھی دخل نہیں ہے. کینسر سے ملتی جلتی علامتوں میں کچھ نرمی پیدا ہو جائے تو اور بات ہے، لیکن ضمن انہوں نے یہ دریافت کیا کہ انفلوئنزا میں بہت مفید ہے جو دوسری دوا. اس لیے ایک دور میں ہومیوپیتھ اس کو استعمال کرتے رہے ہیں انفلوئنزا کے لیے، خاص طور پر انفلوئنزا کی کمزوری اور جو بد اثرات ہیں ان کے لیے اسیلو کوکین یہ بہت مفید بیان کی گئی ہے ڈاکٹر ونیر کی طرف سے. جہاں تک کارسینوسین کا تعلق ہے،
کہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہ دوا اس مفروضے پر ہے کہ کوئی ایک جو کینسر ہے اس کی وجہ وہی ہے جو سب کینسرز کی ہے. اس لیے کارسینوسین کے اوپر جو دراصل بیسٹ کینسر سے مادہ لیا گیا تھا، یہ مفروضہ بیان بنا لینا کہ ہر کینسر میں مفید ہوگی، ہر کینسر کے اثرات اس میں ہیں، یہ درست نہیں ہے، نہ تجربتاً ثابت ہوا ہے. اس لیے جب میں اس کا تفصیل سے آج وقت نہیں ہے، تفصیل سے لیکچر شروع کروں گا تو آپ کو بتاؤں گا کہ ان کی ناکامیاں اشارہ کر رہی ہیں کہ ان کا تجزیہ غلط ہے. اصل میں اگر کینسر کی کوئی دوا بنانی تھی ان کو، تو جتنی قسمیں آپ نے ایلوپیتھک میں بتائی ہیں ان سب کی بناتے، اور پھر جو اثر تھا وہ امکان تھا اس بات کا کہ ہر جگہ دفاعی نظام کو اشارہ ہو جائے کہ ادھر بھی کمزوری ہے، ادھر بھی کمزوری ہے، ادھر بھی کمزوری ہے، تاکہ اس میں اگر پلٹ کر حملہ کرنے کی طاقت کچھ باقی ہے تو وہ جاگ اٹھے. یہ ایک ذریعہ ہے. مگر یہ دوا جو ہے بعض جگہ کام کرتی ہے، بعض جگہ نہیں کرتی. کہاں کام کرتی ہے کہاں نہیں، ایک تو میرے تجربے میں آیا ہے کہ جن مریضوں میں چھاتی کے کینسر کا رجحان ہیریڈیٹری ہو ان میں کام کرتی ہے، اور دفاعی کام بہتر کرتی ہے، شفائی کام کم. یعنی دفاع پیدا کرنے کی طاقت کے لحاظ سے اس کو میں نے بہت مؤثر دیکھا ہے. مگر ہو جائے تو پھر اس کو دیکھ کر آپ دیکھیں کہ یہ ٹھیک ہو جائے. میرے علم میں تو ایسا میری بات نہیں سکا. ہاں اس کی عمر کچھ لمبی ہوتی دکھائی دی ہے بظاہر، یعنی مرض کی شدت میں کمی آئی ہے. بس یہ ایک خاص قسم کے کینسر کا مادہ ہے جو اپنی ذات میں دفاع پیدا نہیں کرتا، بلکہ میرے نزدیک کینسر کا جو مادہ ہے اس قسم کا، اس کو یہ سپریس کر دیتا ہے، اس کو یہ پیغام دیتا ہے کہ تمہارے لیے خطرہ پیدا کر رہا ہوں میں. تو جو صحت مند نظام کو پیغام دینے کا نظام ہے، اگر وہ بیماریوں کو پیغام دینے کے نظام میں بدلا جائے تو بجائے اس کے کہ دفاع سے طاقت حاصل کی جائے، بیماریوں کو بیمار کر کے ڈپریس کر کے مار دیا جائے. یہ مجھے اس سے ایک احتمال یا امکان دکھائی دیا ہے. اور یہ ویسا ہی نظام ہے جیسے آج کل دوسری دنیا کے ہر قسم کے علاجوں میں جہاں سبزیوں کا علاج بھی اور دوسری سب قسم کے علاج شامل ہیں، اس نظام کو بڑی اہمیت دی جا رہی ہے. اور بیماریوں کو بیمار کرنے کا نظام یہ ایک پوری سائنس بن گیا ہے. تو ہومیوپیتھک میں یہ ریسرچ ابھی ساری باقی پڑی ہوئی ہے کہ بجائے اس کے کہ جسم کو پیغام دیں، کینسر کے مادے سے کینسر کو پیغام دیں کہ تم بہت خطرناک قسم کی حالت رستے پہ چلے ہوئے ہو، اس کے اندر رد عمل پیدا ہو اور وہ واپس آ جائے. یہ احتمال اس کارسینوسین کے جو واردات میں نے دیکھی ہیں ان کو پڑھنے کے بعد میرے دماغ میں روشن ہوا ہے. اس لیے اس پر تجربے ہونے چاہیے بعد میں. جہاں تک نظام صحت کا تعلق ہے، کوئی ایک کینسر کا مادہ بھی اس کو تقویت نہیں دے سکتا سارے کینسر کے خلاف. اگر وہ دے گا تو صرف یہ پیغام دے گا کہ یہ میں ہوں، اگر تمہارے اندر طاقت ہے تو مقابلہ کرو. اگر وہ مخفی طاقت ہے، خابیدہ طاقت ہے تو اٹھ کھڑی ہوگی. اگر وہ ہاری ہوئی طاقت ہے تو ضروری نہیں کہ اٹھے، کیونکہ جو ایک دفعہ شکست قبول کر دے نظام، اس کے بعد دوبارہ اس چیز کے خلاف اٹھ کر جہاد شروع کرنا اس کے لیے بہت مشکل کام ہوا کرتا ہے. شکست کے قبول سے پہلے اگر ایک خابیدہ سی حالت ہو کہ مرض کی موجودگی کے احساس کے لیے دفاع جاگا نہ ہو، اس میں کارسینوسین کو میں نے مفید دیکھا ہے. اس لیے دفاعی نظام کے طور پر اس کو مفید دیکھا ہے، کیوریٹو کے طور پر مددگار دیکھا ہے، مگر کیوریٹو نہیں دیکھا. تو اب میں باقی مضمون انشاءاللہ آئندہ جب بھی ہوگی باری، اگلے ہفتے نہیں، اگلے ہفتے ہوگی نا؟ ہاں، بدھ کو میں ہوں گا یہاں انشاءاللہ. تو بدھ کو شروع کریں گے پھر، ٹھیک ہے.
بڑی دلچسپ چیزیں ہیں جو ہمارے غور کے لیے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سے انشاءاللہ ایلوپیتھک جو ریسرچ کرنے والے ہیں ان کو بھی فائدہ پہنچے گا، ان کے لیے نئے راستے کھلیں گے ریسرچ کے۔ السلام علیکم۔